أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 224 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، قال کہا زکریا نے، ربی اے میرے رب، اجعل لی میرے لیے بنا دیجئے آیتن کوئی نشانی۔ قال اللہ تعالیٰ نے کہا آیتک تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم کہ تم بات نہ کر سکو گے الناس لوگوں سے 3 ایام 3 دن تک الا رمزا مگر یہ کہ اشارے سے، وذکر اور ذکر کرو ربکا تمہارے پروردگار کا کثیرن کثرت کے ساتھ، وسبح اور تسبیح بیان کرو بالعشی والابکار صبح و شام۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں بات معلوم ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، خوشخبری دی گئی کہ یحییٰ پیدا ہوں گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں جو اولاد ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ میں آپ کی اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کروں، بجائے یہ کہ پیدائش کے بعد میں آپ کا شکر ادا کروں۔ مجھے آپ علامت بتا دیجئے کہ میرے ہاں میری جو اہلیہ کو حمل ٹھہرنے والا ہے، اس حمل کے ٹھہرنے کی اطلاع مجھے کیسے ہو، کچھ نشانی بتا دیجئے جس نشانی سے ہم سمجھ لیں کہ حمل ٹھہر چکا ہے، تاکہ اسی وقت سے آپ کی تسبیح بیان کریں، آپ کا ذکر کریں، آپ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ زکریا تمہارے ہاں حمل ٹھہرنے کی نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے، زبان بند ہو جائے گی، زبان بندی ہو جائے گی، تم بات کرنا بھی چاہو تو بات نہیں کر سکو گے، تمہارے اختیار میں نہیں ہوگا۔ ہاں یہ کہ تم اشارے سے لوگوں سے کہو کہ اشارے میں جیسے کہ گونگے لوگ کہتے ہیں یا بہرے لوگ کہتے ہیں اس طرح کرو، یہ ایک بات بتا دی گئی۔ تو چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں جب حمل ٹھہرا ان کی اہلیہ کو، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی گویا زبان بندی ہو گئی اور وہ بات نہیں کر پا سکتے، اور یہ نشانی معلوم ہو گئی کہ اب حمل ٹھہر چکا ہے، خوشخبری مل گئی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، آپ اپنے پروردگار کی کثرت سے ذکر کیجئے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام سورج کے طلوع ہونے کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے بعد ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو ہم نعمت کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں بلکہ شکر گزاری کریں۔
نعمت جب مل جائے تو ہم کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نعمت کے ملنے ملازمت نہیں ہے تو خوب رو رہا ہے, دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, اوابین بھی پڑھ رہا ہے, اشراق بھی پڑھ رہا ہے, فرض نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, دعائیں بھی کر رہا ہے, روزے بھی رکھ رہا ہے, تلاوت بھی کر رہا ہے, لیکن جب ملازمت مل گئی تو قصہ ختم, سب کچھ بھول گیا. اب ملازمت ملنے کے بعد اسراف ہو رہا ہے, فضول خرچی ہو رہی ہے, پٹاخے اڑا رہے, جو بھی ہو رہا ہے. آدمی جیت جاتا ہے, جیتنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رجوع ہوتا ہے مجھے جیت مل جائے, جیت مل جائے. جیتنے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے اور شیطان کو خوش کرتا ہے اور رحمان کو ناراض کرتا ہے جس نے اس کو یہ نعمت عطا کی. اس لیے یہاں یہ بات بتائی گئی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت ہم سب کو عطا فرمائے تو اس نعمت کے ملنے کے بعد اللہ کا کثرت سے ذکر کرے, کثرت سے ذکر کرے. روزی نہیں تھی, بے روزگار تھے, روزگار مل گئی, اللہ کا ذکر کرو کثرت سے, اور زیادہ کرو. صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی ہو جائے. جب تک کچھ نہیں تھا اللہ 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 رہا, اور پھر جب سب کچھ چلا گیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. نعمت کے ملنے سے پہلے جب اس سے ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں, نعمت کے ملنے کے بعد بھی اللہ ہی کی طرف رجوع رہیں, اللہ ہی کو پکاریں, اللہ ہی کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ, اس کی تسبیح بیان کریں, اس کی پاکی بیان کریں. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ و بحمدی, اللہ اکبر کبیرہ, الحمدللہ کثیرہ, سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ کا کثرت سے ذکر کریں. اللہ 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 کے اوصاف, اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں ان کو یاد کریں, ان کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں. یہ ادا بندے کی اللہ کو پسند آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.